الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ جیسے کہ اس بات کی فکر کی گئی تھی کہ اس جمعہ اگست کا مہینہ 15 اگست بالکل قریب ہے، تو اس سلسلے سے اور اسی کی مناسبت سے ہمارے ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا، بالخصوص علماء کا کیا کردار ہے، اور تاریخ آزادی ہند سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں ہمارے ممبر سے جمعہ کے دن اگر ہمارے ملک کی تاریخ اور ہمارے اکابرین کی قربانیاں اور آزادی کی داستان بیان کی جا رہی ہیں تو یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جس کو مسجدوں سے، ممبروں سے بیان کرنا غیر مناسب ہے۔ سب سے پہلے یہ غلط تصور ہمارے دل و دماغ سے نکال لینا چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسجدوں سے آزادی کا بیان کیوں ہو، ممبر سے ہمارے ملک کی تاریخ کیوں بیان کی جائے، مسجد اور ممبر سے تو صرف نماز روزے کا بیان ہونا چاہیے، صرف شریعت کے احکامات بیان کیے جانے چاہیے، تو اس پاک جگہ پر سیاست کی بات کیوں کی جائے، بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو عنوان ہے یہ سیاست کا عنوان نہیں ہے، یہ بھی عین دین اور شریعت ہی سے متعلق عنوان ہے۔ اگر اس وقت میں ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے، ہمارے علماء اور اس زمانے کے مسلمان اور مسلمانوں کے حکمران اگر آزادی کی لڑائی میں، تحریک آزادی میں حصہ نہ لیتے اور ملک کو آزاد کرانے کی فکر نہ کرتے تو آج ہمارے ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ آج جو یہ مسجدیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ اکابرین کی قربانیوں کی برکت ہے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے خانقاہ، ہمارے دعوت و تبلیغ کے مراکز اور جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ سب ان اکابرین کی قربانیوں کا صدقہ اور ان کی قربانیوں کی برکت ہے کہ آج ہم ہمارے ملک میں اسلامی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
تو ان اکابرین کی تاریخ کو سننا سنانا، تحریک آزادی کے قربانیوں کو بیان کرنا، یہ کوئی سیاسی عنوان نہیں ہے، عین اسلام سے جڑی ہوئی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ عنوان یہاں کیوں؟ یہاں نہ کیا جائے تو معلوم نہیں ہوگا کہ آخر ہمارے اللہ والوں نے، ہمارے علماء نے، اس وقت کے قوم کا درد رکھنے والوں نے اپنی 1000 دینی خدمتوں کو چھوڑ کر تحریک آزادی میں حصہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں بات ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ذہنوں میں تحریک آزادی ایک سیاسی پہلو بن کر رہ گیا، اور ہمیں آزادی اور آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی گئی ہیں، اور ہمارے اکابرین نے کتنا بڑا رول اس میں ادا کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ آج کی نئی نسل کو بہت سارے ہمارے ملک میں ایسے بھی ملیں گے آج کی نسل میں، جنہیں یوم آزادی اور یوم جمہوریہ، انڈیپینڈنس ڈے، ریپبلک ڈے میں فرق ہی معلوم نہیں ہے۔ ابھی آزادی کی داستان کیا معلوم کریں گے؟ آزادی کی تاریخ ہمیں کیا معلوم ہوگی؟ آج کی نئی نسل میں بہت سارے لوگوں کو ہم پوچھ لیں کہ انڈیپینڈنس ڈے کیا ہے، ریپبلک ڈے کیا ہے، تو دو کا فرق بھی بہت ساروں کو معلوم نہیں ہے۔ اب ان سے ہم کیا امیدیں لگا سکتے ہیں؟ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری سستی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہمارے اکابرین کی قربانیاں۔ جو آزادی کے دن اور اس کی تاریخ اور اس کے منانے کا مقصد نہ جانتے ہو، وہ قربانیاں کیا جانتے ہوں گے؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اسے سچ مان لیتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بڑوں نے، مسلمانوں نے، علماء نے آزادی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ آج کسی نے کہہ دیا، ہم نے اسے یقین مان لیا، اسے یقین تصور کر لیا۔ کیوں؟ ہمیں خود معلوم نہیں ہمارے بڑوں کی قربانیاں۔ ہمارے بڑوں کی اتنی قربانیاں اور ایسی تاریخ ہے ہمارے سامنے کہ ابتدا سے آخر تک کی پوری تاریخ ہمارے اکابرین کے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس تو کیا، ہمارے ملک کے وہ رائٹر، وہ جو ہے تاریخ لکھنے والے، اتہاس لکھنے والے، جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، ان کی کتابوں میں بھی ہمارے اکابرین کی قربانیاں درج ہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم کہیں ہمارے ملک میں ہمارے مذہب والوں کی تاریخ کی کتابوں کے علاوہ ہمارے ملک کے دیگر مذہب والوں کی تاریخ کے کتابوں کے علاوہ یہ بھی کہا جائے کہ خود انگریزوں کے کئی رائٹرز نے، انگریزوں کے کئی اتہاس کے لکھنے والوں نے مسلمانوں کی قربانیوں کا اقرار کیا ہے، ہماری کتابوں میں محفوظ ہے، انگریزوں کی تاریخ میں بھی ہماری قربانیاں محفوظ ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں وہ قربانیاں معلوم نہیں ہیں۔ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، لیکن اس کی چنگاری کہاں لگی، کب لگائی گئی، کس نے لگائی، اور کسے محسوس ہوا کہ ہم اس ملک میں غلام بنائے جا رہے ہیں، اس کی داستان ہے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو غلام سمجھے گا تبھی تو آزادی کی لڑائی لڑے گا۔ اپنے آپ پر ظلم ہو رہا ہے یہ احساس ہوگا تبھی تو اس ظلم کا دفاع کرے گا، ڈیفنس کرے گا، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ غلام بنایا جا رہا ہے۔
اس پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ لڑائی کی تصور بھی اس کے دماغ میں نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے انگریزوں کے آنے کے بعد، بڑی لمبی داستان ہے، انگریز جو ہمارے ملک میں آئے، بڑی لمبی تاریخ ہے، مختصراً دو پہلو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک ہے انگریز کا ہندوستان میں، بھارت میں آنے کا زمانہ، ایک ہے انگریزوں کا تجارت کے نام پر، تجارت کے بہانے پر ہمارا ملک بھارت جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، خزانوں کا مرکز تھا، پوری دنیا والوں کی نظر ہمارے ملک پر تھی، ایسے ملک میں انگریزوں کا ایک زمانہ آنے کا ہے، اور آئے اور اقتدار انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دوسرا زمانہ انگریزوں کا یہاں سے جانے کا ہے۔ دونوں زمانوں میں سب سے پہل جو کی ہے وہ ہمارے اکابر علماء اور اللہ والوں نے پہل کی ہے۔ 1947 15 اگست کو ملک آزاد ہوا ہے، لیکن اس سے 10 سال پہلے تحریک شروع نہیں ہوئی ہے، 20 سال پہلے آزادی کی مہم شروع نہیں کی گئی ہے، 50 سال پہلے اس کی مہم شروع نہیں کی گئی ہے۔ ہمارے اکابرین نے 1947 آزادی سے 190 سال 190 ایئرز بیک 190 سال پہلے انگریزوں کی مخالفت کی ہے۔ 190 سال کی پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ کیا معلوم ہے ہماری نوجوان نسل کو؟ کیا کسی اور کے پاس ہمارے ملک میں اتنی لمبی تاریخ ہے آزادی کی، چاہے وہ کسی مذہب کا رہنے والا ہو؟ نہیں، سب سے پہلے ہمارے اکابرین نے اس کی فکر کی۔ 1947 کو آزاد ہوا ہے، لیکن 1800 نہیں، 1757 سن عیسوی میں سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے پالسی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ سب سے پہلا مقابلہ کب ہوا انگریزوں کے خلاف؟ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کی چال کو سمجھ لیا، اور انہوں نے جو ہندوستان کو غلام بنانے کا ارادہ کیا اسے محسوس کر لیا، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف مقابلہ کیا ہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے، وہ بھی ان کی تاریخ میں علماء بیان فرماتے ہیں، وہ بھی بہت نیک صفت عابد انسان تھے، عبادت گزار تھے۔ انہوں نے احساس کر لیا 1757، آج جتنے لوگ آزادی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ان کے بڑوں کے خواب و خیال میں بھی غلامی کا تصور 1757 میں نہیں آیا تھا۔ نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کی مخالفت کی، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ آتی ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے، تقریباً 3 لڑائیاں انگریزوں سے بڑے پیمانے پر لڑی گئیں۔ بالآخر 1799 میں سرنگا پٹن کے علاقے میں سلطنت خداداد، ایسی سلطنت کہ اس کا نام ہی کیا تھا؟ سلطنت خداداد، ایک عالی شان سلطنت جس میں ہر آدمی ترقی کر رہا ہے، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے آزادی کی سانس لے کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایسی سلطنت خداداد جس کا نام، وہاں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے کئی مراحل میں، پوری تاریخ ہمارے سامنے کتابوں میں ہے، کئی مراحل میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ بالآخر 1799 کی لڑائی میں اپنے ہی خود کچھ غداروں کے، دغا بازوں کی وجہ سے، دھوکے اور سازشوں کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو وہاں شہید کیا گیا۔ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ شہید ہوئے ہیں انگریزوں کے مقابلے میں، وہ بھی ایک مسلمان،
اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بڑی ہستی ہے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ایک مسلمان حکمران ہے۔ ایسا روب، ایسا دبدبا انگریزوں کے دلوں میں ان کا۔ مورخ فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، لیکن قریب آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ بعض مورخ کہتے ہیں 2 دن، بعض مورخ کہتے ہیں 3 دن، بعض مورخ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو، انگریزوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب سلطان پوری طرح مر چکے ہیں، ان کے بدن میں ایک رتی برابر جان باقی نہیں ہے اور پرندے ان کی لاش پر منڈلانے لگے، تب آ کر انگریزوں نے ان کی لاش کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس سے پہلے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسا ڈر، روب اور دبدبا کہ کہیں زندگی کی ایک رمق باقی ہو اور ہم نزدیک چلے جائیں، ہماری گردن جسم سے جدا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ وہ دوسرے نمبر پر جو ہمارے مسلمان حکمرانوں میں جنہوں نے انگریزوں کے مقابلے میں جان قربان کر دی، اور وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار ہیں۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو فریڈم فائٹر ہے اور جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے قطب اور ابدالوں کے سردار تھے۔ صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کے جو محتم بشان، جو اولیاء، جو بزرگان دین کی جماعت قطب اور ابدال کی ہے، اس کے سردار انہیں بیان کیا گیا ہے۔ جس دن شہید ہوئے ہیں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، اس دن بھی علماء نے فرمایا تہجد کی نماز آپ نے پڑھی ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت آپ نے کی ہے، اشراق کی نماز پڑھ کر جنگ کے میدان میں نکلے ہیں، اور اسی دن حضرت کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ اکابر ہیں ہمارے، یہ کوئی معمولی نہیں تھے، اللہ والے، اللہ والوں کے سردار۔ اور ایسی لڑائی انگریزوں کے خلاف، میزائل انہوں نے استعمال کیا، انگریز چوک کر رہ گئے، کیا ہو رہا ہے، کیا استعمال ہو رہا ہے۔ جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے اور ان کے حکومت پر، ان کے قلعے پر اور ان کے ہتھیاروں پر انگریزوں نے قبضہ کیا، تو جو میزائل استعمال کیے تھے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، انہیں دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور انہی میزائلوں کو لے جا کر انہی پر تحقیق اور ریسرچ کر کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ میزائلیں بنائی گئی ہیں۔ اسی لیے انہیں میزائل مین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میزائل کی کھوج کرنے والے اور استعمال کرنے والے وہ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ۔ 1799 میں انہوں نے اپنی قربانی دی۔ ابھی آزادی کہاں ہے؟ آزادی ابھی بہت دور ہے، تقریباً 150 سال ابھی آزادی کو باقی ہے۔ اس سے پہلے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دی، اور وہ جملہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ ویسے ہی زندگی گزار کے گئے، اپنے والد حیدر، نواب حیدر کی تربیت یافتہ اس ملک کے نام پر جان قربان کر کے چلے گئے۔ تو 1757 سے شروع ہوا، 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے۔ ابھی اسی کے چند دنوں کے بعد دہلی کی طرف، جب یہ جنوب میں انہیں کچھ کامیابی مل گئی، انگریزوں نے قدم دہلی کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا، حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے لاش پر کھڑے ہو کر انگریزوں نے اعلان کیا آج سے بھارت ہمارا ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی اور انہیں ایسا مقابل نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا کہ آج سے بھارت ہمارا ہے۔ اب دہلی کی طرف ارادہ کیا تو دہلی میں ایک سجادہ نشین محدث
امت کو اور ایمان والوں کو علم حدیث سے بہراور کرنے والے اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے اور معرفت کی خدمت انجام دینے والے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں کی چال، وہ سمجھ گئے کہ یہ پورے ہندوستان پر اب قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہندوستان پر جو ہے حکومت جمانا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو اور اس قوم میں، اس ملک میں رہنے والوں کو غلام بنانے کی ان کی کوششیں جاری ہیں، تو سب سے پہلے فتویٰ دینے والے انگریزوں کے خلاف دہلی میں 1806 عیسوی میں وہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، 1806 میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا۔ اس زمانے میں ہمارے ملک کی مادری زبان فارسی تھی، مادری زبان فارسی تھی، کیونکہ فرشین زبان اس زمانے میں نیشنل لینگویج تھی ہماری۔ ایک لمبی تاریخ ہے، آج ہمیں معلوم نہیں ہے، تقریباً 800 سال سے 1000 سال تک ہمارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لودھی حکومت رہی، تغلق حکومت رہی، پھر مغل کا دور آیا۔ 800 سال سے 1000 سال تک ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی، بادشاہت رہی، لیکن 800 سالوں میں اس ملک کا کوئی بھی انسان کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے نے اپنے آپ کو کبھی غلام محسوس نہیں کیا تھا۔ برابر کی عزت دی جاتی، برابر کا حق دیا جاتا، ان کے حقوق کی حفاظت کے جو ہے حکومت کی طرف سے قوانین بنائے گئے تھے۔ تو بالآخر مغل کا دور چل رہا تھا، تو اس زمانے میں فارسی زبان چلتی تھی، تو 1806 میں سب سے پہلے دہلی میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا، اب ہمارا ملک خطرے میں ہے، ہمارے ملک میں رہنے والے ہر مسلمان کو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا، لڑائی کرنا فرض ہے، لہذا سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے انگریزوں کے خلاف 1806 میں وہ ہمارے ایک سجادہ نشین اولیاء کرام کے ایک ذمہ دار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ 1806 میں اس وقت ابھی کوئی دوسری تحریکیں جنم نہیں لی تھی، نہ کانگریس لیگ تھا، نہ کوئی دوسری پارٹیاں تھیں، نہ دوسرے کوئی قوم کے راجہ مہاراجہ تھے جو ابھی احساس کر سکے کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، غلامی کا احساس ہونا بھی ایک سمجھداری کی بات ہے۔ تو 1806 میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اور نہ صرف فتویٰ دیا بلکہ پورے ملک میں، چونکہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پورے ملک میں چاہنے والے مریدین، آپ سے تعلق رکھنے والے اور آپ سے علم حدیث سیکھ کر آ کر الگ الگ اپنے اپنے علاقوں میں امت کی خدمت کرنے والے لاکھوں مسلمان تھے۔ تمام مسلمانوں تک حضرت نے پیغام پہنچا دیا کہ یہ فتویٰ ہے، اب انگریزوں کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ اور ان قربانیوں میں، ان کے شاگردوں میں خاص طور سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے اللہ والے اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے سب جڑ گئے۔ 1806 سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی تحریک شروع ہوئی، 1824 میں حضرت کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کے شاگرد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے اس محنت کو شروع کیا، اور 1831 میں بالا کوٹ میں ایک انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی گئی۔ 1831 یہ بھی مسلمانوں کی نگرانی میں، اس میں مسلمان بھی تھے اور دیگر مذہب والوں کو بھی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ہمارے ملک کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو، تمام باشندوں کو بالا کوٹ کی لڑائی میں شریک کیا تھا، لیکن اہم کردار اس میں مسلمانوں کا اور علماء کا تھا۔
پٹنہ کے قریب صادق پور ایک علاقہ ہے، صادق پور کے پورے علماء بالا کوٹ کی لڑائی میں شریک ہو گئے اور سینکڑوں علماء نے اپنی جان کی قربانیاں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے دے دی ہیں۔ تو 1831 میں جو مراحل یہ آزادی کے آگے بڑھتے ہوئے لڑائی ہوئی بالا کوٹ میں، اس میں بھی کلیدی کردار، اہم رول ہمارے مسلمانوں کی جماعت اور علماء نے انجام دیا اور انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد 1831 کے بعد 1857، جسے آج ملک کی تاریخ جاننے والے، زیادہ سے زیادہ تاریخ جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 سے آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے اور ایک چنگاری لگی ہے، وہ مرحلہ 1857 کو شروع ہوا۔ حالانکہ جیسا کہ اب نے مختصر ابھی سنی، حالانکہ لمبی تاریخ ہے، 1857 کو پہنچنے سے پہلے یہ کیا کیا ہوا، تقریباً 100 سال کیا کیا انگریزوں کے خلاف ہوا، اس میں کوئی اور دوسرا ہمارا شامل نہیں تھا، اس میں اکثریت ہماری تھی۔ 1857 سے لوگوں کو لگتا ہے، وہ تھوڑے بہت لوگ جو تاریخ کو جانتے ہیں، ورنہ تو اکثروں کو وہ بھی معلوم نہیں ہے، تھوڑے بہت جو تاریخ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں 1857 ابتدا ہے تحریک کی، حالانکہ اس سے پہلے جو مختصر ابھی بتائی گئی یہ پوری قربانیاں دے دی جا چکی تھی۔ 1857 میں واقعہ ہوا جسے عام طور پر غدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لفظ بھی غلط ہے، بہت سارے آج ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے باشندے، ہمارے انڈینز، مسلمان یا غیر مسلم، تمام لوگ بھی غدر کے نام سے اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نام بھی غلط ہے، یہ غدر انگریزوں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے لوگ دھوکہ دے رہے، غدر ہمارے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے تو تحریک تھی آزادی کی۔ تو اس واقعے کو غدر کہنا کیسا صحیح ہوگا؟ غدر نہیں کہا جا سکتا، ہم نے انگریزوں کو دھوکہ نہیں دیا، انگریزوں کے دھوکے کو پہچان کر ہم نے اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی، تو وہ غدر کہلانا اس کا نام غلط ہے۔ تو آج ہمیں معلوم نہیں، ہم بھی بہت سارے لوگ غدر غدر کہتے ہیں، غدر نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، وہ کوئی سازش نہیں ہے، وہ انگریزوں کی سازشوں کو اس ملک والوں نے پہچان کر ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو وہ انگریز غدر کہتے ہیں، ہمارے حق میں وہ غدر نہیں ہے۔ تو معلوم ہی نہیں ہے تو کیا، اب یہ تاریخ معلوم نہیں تو غدر کی تحقیق کہاں سے ہوگی؟ تو 1857 کا واقعہ پیش آیا۔ 1857 میں لاکھوں لوگوں کو انگریزوں نے شہید کر دیا۔ اس میں ایک بڑی تعداد ہماری ہے، ہمارے مورخین تو کئی جگہ لکھ چکے ہیں، لیکن ایک مورخ، منصف مورخ پنڈت میوا رام، جو پنڈت تھا اور ہندوستان کی ہسٹری میں ایک بہت اچھی تاریخ اس نے جمع کی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا، مسلم مجاہدین۔ پنڈت میوا رام کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب، مسلم مجاہدین۔ اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ 1857 میں مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی ہے انگریزوں کے خلاف۔ تو پنڈت میوا رام اس نے لکھا ہے اپنی مسلم مجاہدین کتاب میں، 1857 صرف ایک سال میں، اس ایک لڑائی کے دوران 55,000 علماء، 5 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے شہید کر دیا۔ صرف 1857 میں، یہ تاریخ ہمارے کتابوں سے نہیں ہے، انہی کی کتابوں سے، ہمارے ملک کے دوسرے جو ہے اس زمانے کے جو تاریخ جاننے والے ہیں، فریڈم فائٹرز کے بارے میں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں صرف 1857 میں 55,000 علماء کرام کو اور 5 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، دہلی کے اور دہلی کے اطراف کے علاقوں میں۔
لاکھوں مدرسوں کو، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ لاکھوں مسلمان، 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 55,000 علماء، اس کی اندازے کے مطابق بعض مورخین جو ہمارے دیگر کی مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے 58,000 مسلمانوں میں علماء کو، 58,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ کیسے شہید کیا گیا 1857 میں؟ ایسا المناک وہ داستان ہے کہ سننے کے بھی جو ہے ایسے حالات ہے کہ سننا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، سننا بھی دشوار ہوتا ہے۔ دہلی سے لے کر میرٹھ تک جتنے راستے میں درخت تھے، ہر درخت پر کسی عالم کی لاش لٹکائی گئی تھی۔ دہلی سے لے کر میرٹھ تک، غازی آباد کے راستے سے میرٹھ تک ہر درخت پر کسی عالم دین کی لاش کو لٹکایا گیا تھا۔ فرمایا ایسے دردناک واقعات۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، موبری تھامسن، کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، کسی اس کے فوجی نے آ کر کہا کہ سر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستانیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں قید ہونے کے بعد، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں دیکھیں۔ تو وہ اپنے خیمے سے نکل کر گیا، موبری تھامسن لکھتا ہے کہ خیمے سے نکل کر گیا تو دیکھا کہ مسلمانوں کے علماء کو، عالموں کو پورا برہنہ کر کے، کپڑے نکال کر انہیں آگ پر لٹایا گیا ہے اور انہیں آگ پر تپایا جا رہا ہے اور کوڑوں سے مارا جا رہا ہے۔ وہ انگریز کہتا ہے مجھے وہ دیکھا نہیں گیا اور میں نے فوراً اپنی بندوق نکالی اور انہیں گولیاں مار کر یہ ارادہ کیا کہ کم سے کم انہیں راحت مل جائے، یہ تڑپ سے تو یہ بچ جائیں۔ میں نے ان مسلمان علماء کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ مجھ سے ان کا وہ حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ حالات ہوئے مسلمانوں کے علماء کے ساتھ۔ اور ایک انگریز لکھتا ہے کہ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عجیب بدبو محسوس ہوئی، جلنے کی ایک عجیب گند محسوس ہوئی۔ وہ نکلا اپنے خیمے سے، پیچھے جنگل تھا، جنگل میں وہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے دیکھنے کے لیے نکلا تو جنگل کے درمیان پہنچا تو انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا گڈھا کھودا گیا ہے اور درخت کے بڑے بڑے تنوں کو وہاں اس میں ڈال کر گڑھے میں آگ لگائی گئی ہے اور اس آگ کے قریب 40 عالموں کو، 40 علماء کو ایک ساتھ بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اب بھی موقع ہے، انگریزوں کے خلاف جو فتویٰ دیا اسے واپس لے لو۔ لیکن وہ علماء کہتے ہیں ہم شہید ہو جائیں گے، اس ملک کے نام پر جان دے دیں گے، انگریزوں کے خلاف فتویٰ واپس نہیں لیں گے۔ ایک ساتھ 40 علماء کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے چند لمحوں میں وہ علماء جل بھن کر راکھ ہو جاتے ہیں، جل بھن کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ہاں کہ ایسے کئی واقعات۔ ایک انگریز مورخ لکھتی ہے، ایک عورت ہے، وہ لکھتی ہے کہ جو سولیاں پر چڑھایا گیا تھا مسلمانوں کے علماء کو، درختوں پر سولیوں پر چڑھایا گیا، اس کا منظر کھینچتی ہے کہ ہاتھیوں پر انہیں بٹھایا جاتا اور وہ درخت سے جو ہے پھانسی لگا دی جاتی اور وہ ہاتھیوں کو آگے لے جاتے اور ہاتھیوں سے بھی ان کی لاشیں بندھی ہوئی ہوتی۔ ایک رسی کا کنارہ گردن سے درخت پر بندھا ہوا ہے اور دوسرا کنارہ پیروں سے ہاتھیوں سے بندھا ہوا ہے۔ وہ ہاتھیوں کو ہانکا جاتا، وہ ہاتھی آگے جاتے، ادھر سے ادھر کھینچا جا رہا ہے اور ادھر درخت سے کھینچا جا رہا ہے۔ ان کی لاشیں وہ علماء کی ان پھانسیوں کی اور ان تڑپ کی وجہ سے ایسی ہوتی۔ وہ عورت لکھتی ہے، کہتی ہے کہ ان کی لاشیں لٹکی تو ایسی لگ رہی تھیں جیسے 8 نمبر ہوتا ہے، نمبر 8 نمبر جیسے راؤنڈ ہوتا ہے، ایسے مسلمانوں کی لاشیں درخت پر لٹکی ہوئی میں نے دیکھی۔ 1857 میں علماء کو بلایا جاتا، توپ کے اوپر انہیں باندھا جاتا، مسلمانوں کو اور علماء کو
توپ کے منہ پر انہیں جو ہے باندھا جاتا اور توپ داغ دی جاتی اور ان کی لاشیں آسمان میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں اس کی چھلنی ہو کر ٹکڑے ٹکڑے بکھر جاتے اور وہ انگریز اسے دیکھ کر سگریٹ پیا کرتے اور جو ہے کہکشاں لگایا کرتے کہ اتنا اچھا انداز ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے علماء کی لاشیں توپ پر داغی جاتی، چھلنی ہو کر میدان میں الگ الگ ان کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں اور وہ دیکھ کر وہ سگریٹ پیا کرتے تھے۔ ایسی دردناک داستان ہے 1857۔ علماء نے ایسی قربانیاں دیا، 58,000 علماء، 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اس ایک سال میں اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کر دی۔ اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں، شاملی کا میدان ہے، جلیان والا باغ ہے۔ جلیان والا باغ، اللہ ان مرحومین پر رحم فرمائے۔ فرمایا کہ ایک بیان تھا، دینی مجلس چل رہی تھی جلیان والا باغ۔ جلیان والے باغ میں مسلمانوں کے مرد، عورتیں، بچے وہ دینی بیان سننے کے لیے آئے۔ وہ باغ ایسا تھا کہ اندر جانے اور باہر آنے کا ایک ہی راستہ، چاروں طرف سے جو ہے باغ تھا، درمیان میں میدان، اور اسے اندر جانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ ہزاروں مسلمان باغ میں دین کی بات سننے کے لیے آئے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ پیچھے سے انگریزوں نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا اور وہ اندر جانے اور باہر آنے کا جو راستہ تھا اسے بند کر دیا، اور یہاں دین کی مجلس لگی ہوئی ہے اور یہاں سے انہوں نے مشین گن چلائی ہے۔ چھیتڑے اڑ گئے ان مسلمانوں کے، چھیتڑے اڑ گئے۔ جلیان والا باغ خون سے لال ہو گیا، لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں ایسا حال تھا کہ کچھ لوگ اس میں زخمی تھے، زندہ تھے لیکن زخمی تھے۔ ایسی حالت تھی، وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ ان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان لاشوں کو ہٹا کر، ان لاشوں کو نکال کر باہر آنے کی ہمت ان کے اندر نہیں تھی۔ انہی لاشوں کے نیچے دبے ہوئے اپنی زخموں کی تاب نہ لا کر انہوں نے بھی جان دے دی ہے۔ کچھ واقعات ایسے بھی لکھے ہیں، جلیان والا باغ ہے، شہید کر دیا گیا، کسی کو باہر آنے نہیں دیا گیا، وہاں پہرا لگایا گیا انگریزوں کی جانب سے چاروں کنارے پر، یہاں تک کہ جو ہے لاشیں سڑنے لگیں، پرندے آ کر ان لاشوں کو نوچنے لگے۔ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی تھے وہ زندہ ہیں اور ان کے بدن کو پرندے نوچ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس ملک میں آزادی کے نام پر انگریزوں کے خلاف جلیان والا باغ پیش آیا، مسلمانوں کے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ شاملی کا میدان، انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی گئی اور ایسے اکابر اللہ والے، اپنے زمانے کے ولیوں کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کیا ان کا تعلق ہوگا اللہ سے، کیسا اخلاص ہوگا ان کا اللہ سے۔ فرمایا شاملی کا میدان ہے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، انگریزوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا، کئی سو مسلمان شہید ہو گئے۔ اس میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، بہت سارے بڑے بڑے اکابر ہیں۔ اس میں مولانا مظہر صاحب تھے، جن کے نام سے سہارنپور میں جو آج بڑا مدرسہ ہے مظاہر العلوم، انہی کے نام سے حضرت مولانا مظہر صاحب۔ وہ زخمی تھے، کئی لوگ شہید ہو گئے، حضرت مولانا مظہر زخمی تھے، بعد میں بھی کچھ عرصہ وہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ وہ بعد میں جب تک وہ زندہ تھے ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چوسا کرتے تھے، اپنے ہونٹ کو چوسا کرتے تھے۔ دیکھنے میں عجیب لگتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت مجموعہ رہتا ہے، لوگ رہتے ہیں، آپ اپنے ہونٹ کو چوستے ہیں، اچھا نہیں لگتا، عجیب لگتا ہے، کیا بات ہے، کیوں چوستے ہیں؟ تو حضرت نے مولانا مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ شاملی کا میدان تھا، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء شہید ہو کر میدان میں پڑے ہوئے تھے، میں بھی وہاں پڑا تھا لیکن میں زندہ تھا، زخمی تھا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جنت کی حوریں آئی ہیں،
اور ہاتھوں میں جنت کے پانی کا پیالہ ہے اور ان شہیدوں کو وہ پانی پلا رہی ہے۔ اتنے میں ایک حور ایک پیالہ لے کر میرے پاس آئی اور میرے ہونٹ کو لگایا کہ جنت کا پانی پلائے۔ اتنے میں کسی اور نے کہا نہیں نہیں انہیں مت پلاؤ، یہ زندہ ہیں، یہ تو شہیدوں کو پلانے کے لیے دیا گیا۔ تو میرے ہونٹ سے وہ پیالہ نکالا گیا، لیکن وہ جنت کا پیالہ تھا، میرے ہونٹ سے لگا تھا۔ آج بھی اس کی لذت اور مٹھاس میرے ہونٹ پر ہے، اس لیے میں اپنے ہونٹ کو چوستا ہوں۔ اب ہم بتائیں کہ یہ سیاسی بیان ہے؟ ایسے اکابرین نے جو قربانیاں دی وہ کیا سیاسی بیان ہے؟ ایسے اللہ والوں نے تحریک آزادی میں اپنی جان قربان کر دی، اور ایک ولی کی زبان سے یہ بشارت ہے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے قربانی دی، اللہ نے ایسا اکرام فرمایا کہ ان شہیدوں کو جنت کا پانی حوروں کے ذریعے سے پلایا گیا ہے۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی 1857 اور اس کے علاوہ۔ تو بہرحال مختصر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ 1757 سے شروع ہوا، 1857 یہ حالات۔ 1857 میں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، مسلمانوں کو، غیروں کو، سب کو۔ اب اسی وقت میں ہزاروں پادریوں کو انہوں نے ہندوستان میں بلایا، بھارت میں بلایا۔ مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اب ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ان گھروں کو انگریز جاتے تھے، ان گھروں کو جو ہمارے بھارت کے رہنے والے، ملک کے رہنے والے، ان کے مرد ان کے خلاف لڑتے ہوئے مر گئے، جان دے دی، ان گھروں کو جاتے اور ان کی عورتوں سے کہتے کہ دیکھو تمہارے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے اور ہماری گورنمنٹ میں انہیں نوکری دیں گے، ورنہ کیا ہے تمہارے شوہر کی طرح یہ بھی قتل کر دی جائیں گے۔ تو بہت سارے بچوں کو وہ لے کر اپنا غلام بنانے لگے۔ کیسے بچوں کو؟ جن کے باپ نے انگریزوں کے خلاف جان دے دی، ایسے مجاہدین کے بچوں کو وہ اپنا غلام، اپنی کٹ پتلی بنانا کام شروع کر دیا۔ ہزاروں پادری آئے اور 1857 کے بعد چند ہی دنوں میں دہلی اور اطراف میں 4000 چرچ بنائے گئے، کنورٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو کنورٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ حال ہمارے علماء نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو، جن کے باپ نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، انہی کے بچوں کو یہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا 1857 کے بعد یہ فکر ہوئی۔ 9 سال کے بعد، 9 سال کی فکروں کے بعد 1866 میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور پورے ملک میں اعلان کیا گیا کہ آپ کے گھر والے، آپ کے مرد انگریزوں کے خلاف جان دی ہے، آپ کے بچوں کو ان کے حوالے نہ کرے، ہمارے پاس دیوبند میں لے کر آئے، ہم مفت میں انہیں کھلائیں گے، پلائیں گے، کپڑوں کا نظام کریں گے اور ان کے لیے پڑھائی کا نظام کریں گے، اور انہیں اپنے باپ کی طرح انگریز کے خلاف مجاہد بنا کر کھڑا کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی ہے وہ مجاہدین، انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں کی تیاری کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے وہاں کے پہلے استاذ، پہلے شاگرد شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے، انہوں نے ہی انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ریشمی رومال تحریک چلائی ہے۔ ایک بڑی تحریک پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال کے نام سے چلی ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ تحریک چلانے والے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے فرزند تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی آزادی کے عنوان پر رکھی گئی ہے۔ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کا اعلان کیا، اور لڑائیاں شروع ہوئیں، اور انگریزوں کے خلاف پورے ملک میں وہ اور ان کے شاگرد چلتے رہے۔ یہاں ہمارے شہر دھارواڑ میں بھی مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر،
یہ اکابرین آئے اور یہاں آ کر مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو سب پورے ملک کے باشندوں کو جمع کرتے اور انگریزوں کے خلاف لڑائی کے بارے میں ابھارا کرتے۔ یہ حالانکہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ نہیں ہے، یہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن علماء کے ساتھ ایسے رہے، علماء سے ایسے جڑ کر انہوں نے کام کیا، آج انہیں مولانا محمد علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی برطانیہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ہر جگہ تحریک، 1857 کے بعد علماء فارغ ہوتے گئے، پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلتی گئی، یہاں تک کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اتنی آگے بڑھی کہ انگریزوں کو محسوس ہوا اور انہیں اور ان کے تقریباً 23 شاگردوں کو یورپ کے ایک الگ علاقے میں، ایک الگ آئی لینڈ میں، مالٹا، وہاں پر انہیں لے جا کر قید کیا گیا۔ 3 سال 7 مہینے شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کو قید کر دیا گیا۔ سخت سردیوں کی جگہ تھی، ایسے کال کوٹری میں انہیں بند کیا گیا، ایسی کال کوٹری، چھوٹی کال کوٹری۔ شیخ الہند شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور شیخ الہند اس چھوٹی کال کوٹری میں تھے، انگریزوں نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے زہریلے سانپ ہمارے کوٹری میں چھوڑ دی۔ اس اندھیری کوٹری میں انگریزوں نے کیا کیا؟ زہریلے سانپ چھوڑ دیے، لیکن جیسے ہی سانپ آئے، شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حسین الا اللہ الا اللہ الا اللہ کے ضرب لگاؤ، تو حضرت کے استاذ کے حکم سے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس جیل میں، کال کوٹری میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضرب لگائی، ایسی ضربیں لگی اللہ کی کہ وہ زہریلے سانپ ڈسنے کے بجائے وہ بھی اپنی گردن ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ ایسے اکابر تھے اللہ والے جنہوں نے آزادی کے نام پر قربانی دی کہ سانپ ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہاں سے واپس لوٹے، انگریزوں کی سازشیں دیکھیں، اس وقت تک بہاولپور آج پاکستان میں ہے، اس وقت تک وہ ہندوستان میں تھا، وہاں ان کا ایک حامی تھا، اسے سر کا نام انہوں نے دیا تھا، مسلمانوں کا ایک آدمی تھا، غدار تھا، اسے بھیجا انگریزوں نے، وہ آ کر شیخ الہند محمود الحسن صاحب سے کہنے لگا، آپ اتنے اللہ والے، ہزاروں لوگ آپ کے پاس حدیث پڑھتے تھے، وہ چھوڑ کر آپ انگریز کے مخالفت میں آ گئے، کیا بگاڑ لیا آپ نے انگریزوں کا؟ کہنے لگا آپ نے کیا بگاڑ لیا انگریزوں کا؟ آج بھی انگریز اپنی حکومت میں ہے، آپ ایک کام کریں، یہ سب تحریک بند کر دیں، دوبارہ دیوبند جا کر اللہ اللہ کرتے رہیں، پڑھاتے رہیں، لوگوں کو سکھاتے رہیں، یہ تحریک چھوڑ دیں۔ انگریزوں نے ہمارے ہی ایک آدمی کے ذریعے سے ذہن بنانے کے لیے کہا۔ تو جیسے وہ اپنی بات کہہ چکا تو شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے پوچھا تیری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی۔ تو شیخ الہند نے کہا کہ ایسی زمین پر جہاں انگریز حکومت کر رہا ہو، میں اللہ اللہ کہتے ہوئے زندگی گزارنا تو کیا، ایسی زمین پر مرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب تک میری جان میں جان ہوگی انگریزوں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ میں کمزور ہو چکا ہوں لیکن اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ 4 پائی پر مجھے لٹاؤ، پورا ہندوستان گھماؤ، ہر جگہ میں لوگوں کو جا کر بتاؤں گا انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی لڑائیاں، ایک اللہ والے، لیکن کہہ رہے ایسی زمین پر جہاں انگریزوں کی حکومت چل رہی ہے، جینا تو کیا آرام سے، مجھے مرنا بھی گوارا نہیں، میں موت تک لڑائی کرتا رہوں گا اور ملک کے نام پر جان قربان کر دوں گا۔ پھر وہاں سے اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو لے کر شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مہاتما گاندھی جی کو ساتھ میں لیا۔ یہ بیرسٹر تھے، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو ہمارے معلوم نہیں ہے کہ انہیں ساتھ میں لے کر آگے بڑھنے والے وہ ہمارے علماء جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار ہیں۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
ایک عالم دین ہیں، جمعیت علماء کے ذمہ دار ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار ہیں مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے مہاتما گاندھی کو مہاتما کا لقب دیا ہے. اس سے پہلے گاندھی جی کو مہاتما نہیں کہا جاتا تھا. مہاتما کا لقب دینے والے اور وہ ٹوپی جسے گاندھی ٹوپی کہتے ہیں، وہ ٹوپی پہنانے والے اپنے سر سے نکال کر یہ جمعیت علماء کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے مہاتما کا لقب دیا. یہی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ محمود الحسن صاحب، جن کے واقعات ہم سن رہے تھے، شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے گاندھی جی کو راشٹر پتا کا لقب دیا ہے. راشٹر پتا کا لقب دینے والے بھی علماء، مہاتما کا لقب دینے والے بھی علماء، اپنے سر کا تاج ٹوپی نکال کر گاندھی جی کے سر پر رکھ کر اسے گاندھی ٹوپی بنانے والے بھی علماء ہیں. یہ داستان ہماری 1757 سے یہاں تک ہے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں انہیں بتائیں آپ کی کیا داستان ہے. آج کے سیاستدانوں کی طرح ہمارے بڑے نہیں تھے. جس دن 1947 کو ملک آزاد ہوا ہمارے بڑوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہم نے آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی، اب ملک آزاد ہو گیا، ہمیں حکومت اور کرسی کی ضرورت نہیں. وہ چلے گئے اور اپنی زندگی اللہ اللہ کرتے گزارنے لگے. اتنے بڑے فریڈم فائٹر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب انتقال ہوئے، ان کے بچوں کو جو وراثت ملی ہے 160 روپے ہے. کیا ملی ہے وراثت میں؟ 160 روپے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی مختصر کارگزاری ہم نے سنی، ان کے خاندان میں آج بھی لوگ زندہ ہیں. ایسی غریبی ہے کہ دیوار کی ایک اینٹ گر جائے اسے بنانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ ہمارے اللہ والے زندگیاں لگائے آزادی کے لیے. آزاد ہو گیا، پلٹ کر ایک نظر حکومت کی طرف نہیں دیکھا. اور آج جو نام لینے والے کہ ہم آزادی کے لیے خون بہایا فلاں کرنے والے، آج ان کا حال کیا ہے؟ ایک ایک ایم ایل اے کے پاس کتنی جائیدادیں، ایک ایک ایم پی کے پاس کتنی جائیدادیں. آج ایسا جو ہے نام لینے والے کروڑوں اربوں روپیوں کے مالک ہیں. اتنی جائیدادیں ہیں کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں ختم نہ ہوگی. اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اس دیش سے محبت کرنے والا، حالانکہ وہ تھے اللہ والے جو اس دیش کے لیے قربانی دے کر چلے گئے. ایک روپیہ بدلے میں نہیں لیا، ایک کرسی بدلے میں نہیں لی، یہ آزادی کے لیے لڑے اور آزادی کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا. اور آج کیا ہے، بہت ساری سیاستیں ہو رہی ہیں. ابھی دیکھیں 15 اگست آ رہا ہے، ترنگے کے نام پر بھی سیاست ہوگی. آج جو ہے لاکھوں روپے خرچ کریں گے ترنگے کے نام پر. آج لاکھوں روپے خرچ کریں گے کینوسنگ پر، کیمپیننگ پر. کیوں؟ یہ الیکشن خط نزدیک آ رہا ہے. آج لاکھوں روپے ترنگے پر، کیمپین پر، کیمپیننگ پر کرنے والے کہاں تھے کووڈ کے زمانے میں؟ کہاں چلا گیا ان کا پیسہ؟ کہاں تھے یہ لوگ میدان میں کووڈ کے زمانے میں؟ کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی آ کر راستوں پر لوگوں کی مدد کے لیے نہیں آیا. لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، بیماری کی وجہ سے مر رہے تھے. راستوں میں اپنے گھر کو پہنچنے کی امیدیں میں سانس اکھڑتے اکھڑتے جان دے دی. کئی عورتوں نے، ہم نے کارگزاری آپ نے بھی سنی، ایک عورت نے ندی کے اوپر اپنے جو ہے 4 بچوں کو پل سے نیچے پھینکا. کووڈ کا زمانہ، بچوں کو کھلانے کھانا نہیں ہے. کہاں تھے ایم ایل اے، کہاں تھے ایم پی، کسی بھی پارٹی کے رہنے والے ہو، کہاں تھے لوگ کووڈ کے زمانے میں؟ مر رہے ہیں، کوئی دفنانے والا نہیں. اس وقت بھی ہمارے ہی مسلمان نوجوانوں نے ان کی لاشوں کو اٹھایا اور انہی کے انداز میں اپنے مذہب کے اعتبار سے تجزیہ تکوین کی. کہاں تھے یہ وہ لیڈر ہمارے؟ آج آ رہے ہیں بڑا بڑا بندو، ساہوکار، دھنی، کیا کیا نام سے آج لوگوں کے سامنے اشتہار کر رہے. کہاں تھے یہ سب لوگ کووڈ کے زمانے میں؟ ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے، اللہ کے نام پر قربانی دی. ملک آزاد ہوا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. تو یہ بڑی تاریخ ہے ہمارے ملک کی جس میں ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ تاریخ معلوم نہیں ہے. پتا پتا، بوٹا بوٹا جانے ہے ہمارا حال.
لیکن ہم خود جیسا کہ شاعر نے کہا پتا پتا بوٹا بوٹا جانے ہے ہمارا حال، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے ہمارا حال، کہ گل ہی نہیں جانتا کہ جو ہے باغ کے پیچھے کیا قربانی، ہم مسلمان ہی نہیں جانتے کہ ہمارے جو ہے اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا قربانی دی، کسی اور سے شکایت کر کے کیا فائدہ، یہ ہماری کمزوری ہے۔ 15 اگست جو آزادی کا دن ہے، اسے منانے کے سب سے زیادہ مستحق ہم مسلمان ہیں۔ جتنا ہم نے خون بہایا اتنا شاید دوسروں نے پسینہ بھی نہ بہایا ہوگا۔ ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم مالک مکان ہیں۔ تقریباً 800 سال سے زیادہ حکومت ہماری تھی، ہم سے حکومت چھینا گیا، درد ہمیں ہوا تھا۔ یہ لوگ تو پہلے بھی غلام تھے، انگریزوں کے زمانے میں بھی غلام تھے۔ غلامی ان کے لیے نہیں تھی، غلامی ہمارے لیے نہیں تھی۔ ہم نے اپنی جانوں سے اس باغ کو سینچا ہے اور ملک کو آزاد کیا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کردار نہیں، اور ہم ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ شکایت ان سے نہیں، شکایت ہم سے ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی داستانیں معلوم نہیں، اور جب تک معلوم نہیں کریں گے ایسے اس سے برے دن ہمیں دیکھنے پڑیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ ہم نے بڑوں کی تاریخ بھلا دی ہے۔ لہٰذا بڑوں کی داستان معلوم کرنا اور ملک کی قربانیوں کو معلوم کرنا اور اس ملک کی آزادی کے دن خوشیاں منانا، یہ ہم ہی زیادہ مستحق ہیں۔ تو اس کا اہتمام ہر سال ہونا چاہیے۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں، یہ دینی حمیت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا آنے والے 15 اگست کے دن ہم اپنے جو ہے محلے میں یا اپنے اسکولوں میں یا اپنے اداروں میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، جہاں بھی ہمارے گھروں کے قریب جو ہے وہ یہ جو ہے فلیگ ہاسٹنگ ہوتا ہے، جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اس مجلس میں ہم شریک ہوں اور اس آزادی کے خوشی کو محسوس کریں۔ اور جیسا کہ اس سال 75ویں سال کی وجہ سے یہ ایک اعلان بھی کیا جا رہا ہے، ہر گھر ترنگا، ہم ضرور اپنے گھروں پر ترنگا لگائیں۔ یہ ہمارے حمیت کی ایک نشانی ہے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ ان کو کیا محبت ثابت کریں گے جو محبت کا میم بھی نہیں جانتے؟ یہ ہمارے ملک کے لیے قربانی نہیں دیے، انہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی یاد میں اپنے گھروں پر جھنڈا لہرائیں، اپنے بڑوں کی یاد میں اس دن کی قربانی کو منائیں، کسی کو ثابت کرنے کے لیے نہ منائیں۔ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ اچھی طرح ہماری قربانیوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ 15 اگست کے موقع پر اکثر یہ تقریر ہر جگہ پر ہمارے علماء کرتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بڑوں کی تاریخ معلوم کریں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، آج ہم مسلمانوں میں بہت ساروں کو یوم آزادی، یوم جمہوریہ کا فرق معلوم نہیں، انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے کا فرق معلوم نہیں، تو ہماری قربانیاں انہیں کیا معلوم ہوں گی؟ تو یہ سب اکابر کی مختصر میں نے آپ کو سنائی ہیں، ورنہ ایک ایک اللہ والے کی قربانیاں سنتے جائیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا ظلم ہوا ہے کہ انگریز خود لکھتے ہیں، ایسا ظلم کر کے ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا وہ نصرانی جو کرسچینٹی مذہب ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو کرسچن کہنے میں۔ انگریز خود لکھتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو کرسچن کہنے میں شرم آتی ہے کہ ایسا ظلم ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ زندہ مسلمانوں کو خنزیر کے چمڑے میں لپیٹ کر ہم نے مارا ہے، مردہ مسلمانوں کے بدن پر خنزیر کے چربی کو ہم نے لگایا ہے، ایسے ہزاروں کام ہم نے کیے۔ انگریز خود کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو کرسچن کہنے میں، ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بھارت میں ہم نے ایسا ظلم مسلمانوں کے خلاف کیا ہے۔ تو یہ داستان ہے ظلم کی، یہ بہت ہے، بولنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی تاریخ معلوم کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ اہم باتیں تھیں، 2-4 منٹ زائد ہو گئی، آئندہ انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا۔ ایک اعلان انجمن اسلام کی طرف سے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سال ہم آزادی کے امرت مہوتسو کو منانے جا رہے ہیں، تو ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر سرکاری دفتر، کالج، یونیورسٹی، سرکاری و نیم سرکاری تعلیمی اداروں وغیرہ میں رہنماؤں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ آج ملک کی آزادی کو 75ویں برس مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے حکومت نے خصوصی پروگرام کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے تحت 13 اگست سے 15 اگست تک
سبھی سرکاری غیر سرکاری دفتر، تعلیمی ادارے، مساجد، مدارس میں ترنگا لہرانے کے ساتھ ساتھ گھر گھر ترنگا لہرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ لہٰذا انجمن اسلام نے بھی یہ طے کیا اس مرتبہ سرکار کی جانب سے دی گئی ہدایت پر عمل کیا جائے گا، ہر محلے والے اس کی فکر کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو امت کے سامنے آنا ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمارے لجنۃ العلماء دھارواڑ کی جانب سے ایک پروگرام کل بروز سنیچر کو مغرب کی نماز میں سوداگر مسجد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں تحریک آزادی میں مسلمانوں کا اور علماء کا کردار بیان کیا جائے گا۔ کل 13 اگست کو سنیچر کے دن مغرب میں سوداگر مسجد میں ایک بیان آزادی کے عنوان سے لجنۃ العلماء کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو آپ تمام حضرات جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ دعوت چلائیں، اس لیے کہ بہت سارے مسجدوں میں جمعہ میں یہ بیانات نہیں ہوتے ہیں اور انہیں بھی یہ جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کل مغرب کو لجنۃ العلماء کی جانب سے جو پروگرام تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار کے عنوان سے کیا جا رہا ہے، آپ سبھی حضرات وہاں پر پہنچنے کی ضرور فکر فرمائیں اور اپنے دوستوں کو بھی وہاں لے کر پہنچنے کی فکر کریں۔ سید علی جمعدار ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت شفا نصیب فرمائے۔ اسی طرح پوری امت میں جو بھی بیمار ہے، خاص طور سے ایک چھوٹا معصوم بچہ عبداللہ ہے، بہت بڑا آپریشن اس کا ہوا ہے برین کا، دعا فرمائے اللہ اس بچے کو بھی صحت نصیب فرمائے۔ پورے امت کے بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔